سورة الذاريات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها، وهي امرأة مسؤولة عن رعيتها، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دینی ماں اور بہنوں، ہم نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک سورہ تحریم کی بڑی مشہور آیت تلاوت کی ہے، پھر اس کے بعد صحیح بخاری اور مسلم کی ایک طویل حدیث کی ہے، جس حدیث کو متعدد محدثین نے صحابہ کرام کی ایک جماعت سے مختلف الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے. انشاءاللہ اسی آیت اور اسی حدیث کی گفتگو کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہم میں سے ہر انسان کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری مقرر کی ہے، اور ذمہ داریاں دو طرح کی ہیں. ایک ذمہ داری تو ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو اس کا حق ہے. دوسری ذمہ داری ہماری دنیاوی اعتبار سے ماں باپ، اولاد، بیوی بچے، پاس پڑوس، ان سے متعلق ہے. ایک کو کہا جاتا ہے حقوق اللہ، اور دوسرے کو کہا جاتا ہے حقوق العباد. جیسے کہ رب العالمین نے فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پوری آیت پڑھ ڈالیں. اس میں اللہ رب العالمین حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا تذکرہ کیا، اور دونوں کا حقوق ہمارے اوپر بیان کیا. سب سے پہلا حق اللہ رب العالمین کا جو ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے انسانوں اور جناتوں کو
اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. اللہ فرماتے ہیں ہم اپنے بندوں سے رزق نہیں چاہتے بلکہ میں خود ان کی رزق کا انتظام کرتا ہوں، ان کو کھلاتا ہوں. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ سے کہیں باہر جا رہے تھے اور کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام ایک گھوڑے کے خچر پر سوار ہوئے اور مجھے اپنا ردیف بنانا. ردیف کہتے ہیں وہ انسان جو پیچھے بیٹھتا ہے، جیسے آج ہمارے ہاں اسکوٹر اور موٹر سائیکل پر ایک بیٹھتا ہے آگے، دوسرا بیٹھتا ہے پیچھے. جو پیچھے بیٹھتا ہے اس کو ردیف کہا جاتا ہے. نبی علیہ السلام سواری کی نکیل پکڑے آگے بیٹھے تھے اور میں آپ کے پیچھے ردیف تھا اور چلنے لگے. اور میں اتنا قریب تھا کہ جب خچر حرکت کرتا چلتے ہوئے تو ہمارے پیر نبی علیہ السلام کے قدم مبارک سے ٹکرا جاتے تھے. چلتے چلتے نبی علیہ السلام کے ساتھ میں مدینہ طیبہ کی حدود یعنی سیٹی پار کر گیا، باہر نکلا. اچانک آپ نے اس موقع پر پوچھا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ. اے معاذ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ما حق اللہ علی العباد، بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق کیا ہے بتا سکتے ہو؟ وما حق العباد علی اللہ، اور پھر اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ اللہ کا حق بندوں پر اور بندوں کے حقوق اللہ پر کیا ہے بتا سکتے ہو؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا ایک بڑا عجیب سا دستور تھا. جب اللہ کے رسول ان سے کوئی سوال کرتے تو صحابہ کہتے ہم کو جواب معلوم بھی رہتا تو ہم لوگ کبھی نہیں کہتے ہم کو جواب معلوم نہیں. سوچتے ہم کو تم جو معلوم ہے ہی ہے، کہہ دوں گا لا، اگر ہم کو معلوم نہیں تو ممکن ہے اللہ کا رسول جواب دے تو کچھ اور ایسی بات بتا دے جس سے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے. ہم لوگوں نے کہا اللہ و رسول عالم، ہم کو تو نہیں پتا ہے، اللہ اس کے رسول کو زیادہ بہتر ہے کہ اللہ کا کیا حق ہے. اللہ رسول فرمایا حق العباد علی اللہ، حق العباد علی اللہ. اے معاذ، اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. یہ ہے میرے بھائی اللہ کا ان یعبدوہ. اے معاذ، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. یہ اللہ کا سب سے بڑا ہے. پھر یہی عبادت میں سب سے بڑی عبادت توحید ہے، شرک سے بچنا ہے. توحید کے بعد سب سے بڑی عبادت 5 وقت کی نماز ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے سارے حقوق. پھر آپ نے پوچھا اچھا وما حق العباد علی اللہ، بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ صحابہ اللہ و رسول عالم. تو اللہ نے فرمایا وحق العباد علی اللہ، اللہ کا حق بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے بندے جب صرف اللہ کی عبادت کریں تو اللہ اپنے بندوں کو اگر شرک سے بچتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو کبھی اللہ اپنے ان بندوں کو جہنم میں نہ چلائے. یہ ہے ایک حق. یہ بڑی طویل بحث ہے. اب یہ عبادت جو ہے، عبادت جب اللہ کا حق ہم بندوں پر یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ رب العالمین کو
کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. اب میرے بھائی عبادت کیسے کی جائے؟ عبادت انسان اپنی منمانی تو نہیں کر سکتا. عبادت کے لیے علم کی ضرورت ہے. عبادت کے لیے علم. اب ایک چیز آپ یاد رکھیں، ہم نے کہا سب سے پہلی عبادت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی توحید، اللہ کا. ہر عبادت کے لیے نماز عبادت، ہر عبادت کے لیے شرط ایک عبادت اگر درست کی گئی، اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق کی گئی، تب تو یہ عبادت قابل قبول. عبادت اگر بغیر نبی کا طریقہ، سنت یا صحیح طریقے کے علاوہ عبادت کی گئی تو یہ عبادت قابل قبول نہیں. چھوٹی سی مثال میں آپ کو، نبی علیہ السلام مجلس مسجد میں موجود ہیں. آج کتنی ضرورت ہے، مسجد میں آپ موجود ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں. ایک شخص آیا نبی علیہ السلام کی ملاقات کے لیے، بڑی محبت، بڑی تمنائیں لے کر کے آیا کہ مدینہ جائیں گے تو نبی کا دیدار ہوگا. نبی سے کتنی خواہشات. آیا مسجد میں داخل ہوا، لیکن اتنا اس کو معلوم تھا کہ جب مسجد میں داخل ہو تو تحیت المسجد پڑھو، اس کے بعد نبی سے ملاقات کرو. آیا ایک کنارے کھڑا ہوا اور اس نے 2 رکعت نماز تحیت المسجد پڑھی، لیکن پڑھی تو اسپیڈ زیادہ ہے، اس کی اسپیڈ زیادہ ہے. جس ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کو دیکھو، بس پڑھتے ہی جاتے ہیں، پڑھتے ہی جاتے ہیں. ان کو رکوع کرنا تو سیدھے برابر نہیں، بلکہ سمیع اللہ علیہ حمدہ ایسے ہاف ڈاؤن رہے تاکہ چونکہ نہ اوپر جائے نہ نیچے، ایسے لٹکے رہتے ہیں. سجدہ بھی ایسے ہی، اللہ اکبر. اللہ رسول اس کو دیکھ لیے، سلام پھیرا اور آنے کے بعد کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام کیا. دیکھیے کتنا نیک عمل کر رہا ہے. اتنا بیچارے کو معلوم ہے کہ پہلے تحیت المسجد پڑھی جائے، لیکن علم نہ ہونے کی بنا پر اس نے نماز پڑھی جلدی جلدی. آپ نے سلام کیا، آپ فرمایا، اس نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا علیک السلام، ارجع فصلی فإنک لم تصلی. واپس جاؤ، تم نماز پڑھو، تم نے ابھی نماز نہیں پڑھی. بیچارہ واپس گیا، لیکن اس کی نماز پڑھنے کی اسپیڈ کے ساتھ عادت پڑ گئی تھی. تو جس کی جلدی جلدی نماز پڑھنے کی عادت پڑ جائے، وہ بڑی بری عادت ہو، جلدی سدھرتی نہیں. اسی لیے آپ لوگ رکھو اطمینان کے ساتھ، اگر مسجد میں نماز پڑھتے ہو، ایک دن کوئی اسپیڈ والا نمازی آ جائے تو سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد آپ سیدھے کھڑے ہو گے، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارک. اتنا کھڑے ہونے کی عادت نہیں تو اکیلے ہی سجدے میں جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ جھک جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرے یہاں کوئی بھی سجدے میں نہیں جا رہا ہے. عادت پڑ گئی ہے. اللہ رسول لوٹایا گیا بیچارہ، پھر ویسے نماز پڑھا، ویسے ہی نماز پڑھنے کے بعد آیا السلام علیکم یا رسول اللہ. آنے فرمایا وعلیکم السلام، ارجع فصلی فإنک لم تصلی. میاں تم واپس جاؤ، نماز لوٹاؤ، تم نے ابھی نماز نہیں پڑھی. پھر اشارہ گیا، لیکن نماز تیسری مرتبہ پڑھنے کے لیے گئے، پھر وہی اسپیڈ سے، رکوع سجدے برابر نہیں. بیچارہ سلام کیا، مکمل کیا 2 رکعت، اور آپ کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ. آپ وعلیکم السلام، ارجع فصلی فإنک لم تصلی. واپس جاؤ، نماز پڑھو، ابھی تم نے نماز نہیں. 3 مرتبہ آپ نے اس کو لوٹایا. تیسری مرتبہ اس نے کہا یا رسول علمنی، اچھا اب آپ بتائیں کیسے نماز پڑھوں، میں تو اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا.
اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو اذا قمت الى الصلاۃ یا الى الصلاۃ فاسبغ الوضوء، دیکھو جب تمہیں نماز پڑھنا ہو تو پہلے اچھی طرح سے وضو کرو، ثم استقبل القبلہ، پھر قبلہ دیکھو، پھر خوب اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنے کا طریقہ سکھلایا۔ ایک تو یہ ہے، اس سے ملتی جلتی ایک اور حدیث ہم اپنی ماں اور بہنوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ آخر عبادت کیسے کرے انسان، عبادت کرنے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، اس پر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ عبادت تو کر رہا ہے لیکن عبادت درست نہیں۔ اب سوچئے نبی علیہ السلام ایک صحابی مسجد اللہ کی دنیا سے جا چکے ہیں، خود عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور نماز بڑی اسپیڈ کے ساتھ ایسے پڑھ رہا ہے۔ صحابی نے ان کو بلایا، سنو ادھر آؤ، تم نماز صحیح نہیں پڑھتے، نماز درست کر لو۔ اس کو بڑا غصہ آ گیا، اس نے کہا کیا ہماری نماز میں ہے؟ اتنے دن سے میں نماز پڑھا ہوں لیکن آج تک کسی نے ہماری نماز میں عیب نہیں نکالا۔ اور مصدق احمد بن حنبل کی روایت منذ 40 سنہ، اپنی فکر کرو میں 40 سالہ پرانا نمازی ہوں۔ ایک انسان نماز پڑھ رہا، کتنے سال ہو گئے؟ 40 سال۔ صحابی نے کہا میاں غصہ نہ ہو، 40 سال سے ہو یا 60 سال کے نمازی، لیکن نماز تمہاری درست نہیں، نماز درست کر لو۔ بڑا غصے میں آیا۔ اللہ اکبر، عبادت کے لیے ضرورت کس چیز کی ہے؟ عبادت ہو صحیح ہو، پھر وہ عبادت کا بھی دیکھو۔ غصے میں آ گیا تو صحابی نے کہا سنو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر تم ایسے ہی نماز پڑھتے رہے، ہمارے ٹوک دینے سمجھا دینے کے باوجود بھی تم نے اپنی نماز کی اصلاح نہ کیا، ایسے ہی نماز پڑھتے رہے، تو اللہ کی قسم تیری موت ملت رسول پر نہیں ہوگی، تیری موت اسلام پر ہوگی ہی نہیں۔ اللہ اکبر، آدمی کلمہ گو ہو، مسلمان ہو، لیکن عبادت صحیح طریقے سے نہ کرے تو اس کی موت اسلام پر نہ۔ کتنی ضرورت ہے دوسری طریقے سے عبادت کرنے کی۔ بس ایک چیز یاد رکھیں، ہم میں سے ہر آدمی، ہماری ہر ماں، ہر بہن، ہر بچی کم سے کم سلام پھیرنے کے بعد ایک دعا تو سب کو یاد ہوتی ہے، اللہم اعنی، یاد ہے نا سب؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت۔ اللہ اکبر، ارے دعا کب سیکھ رہے ہیں معلوم ہے؟ اللہ اکبر، ایک مرتبہ بڑی پیاری دعا ہے، اس کو یاد تو ہی ہے، اس کا ترجمہ اس پر غور کریں۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت۔ حضرت معاذ بن جبل اس حدیث کے راوی ہیں، بہت بڑی یہ دعا ہے، اس لیے بعض روایتوں میں آیا نبی علیہ السلام صبح اور شام کی جو اذکار دعائیں ہیں ان میں ایک دعا یہ بھی کہ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں معاذ بن جبل میں راستہ پکڑ کہیں جا رہا تھا، سامنے سے اللہ کا رسول مجھے آتے ہوئے نظر آیا، بڑا دل خوش، آج راستے میں اللہ کے رسول سے ملاقات ہو گئی، اور اکیلے نہیں گئے اور میں بھی اکیلا، آج تنہائی میں دونوں کی ملاقات ہوگی۔ اللہ اکبر، آگے بڑے سلام کیا اور کہا یا رسول اللہ واللہ انی لاحبک۔ حضرت معاذ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں اپنی دل کی بات اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، محبت کا اعلان۔
یا رسول اللہ واللہ انی لأحبک، اللہ گواہ، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، آپ سے زیادہ محبت کائنات میں کسی کی میرے دل میں نہیں ہے۔ اللہ سے فرمایا صافہ، ذرا سوچو، دونوں کے ہاتھ ملے ہیں، ایک دونوں کی نگاہیں، اور حضرت معاذ کیا کہے ہیں؟ یا رسول اللہ واللہ انی لأحبک۔ اللہ سے مسکرائے، معاذ اللہ کی قسم میں بھی تجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ اب تو دونوں طرف سے محبت کا اعلان ہو گیا۔ حضرت معاذ کے دعویٰ کرتے ہیں، اطلاع دیتے یا رسول اللہ میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اور جواب میں اللہ رسول کیا فرماتے ہیں؟ میں بھی تجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ معاذ میں تجھ کو ایک دعا سکھاتا ہوں، کبھی فرض نماز کے بعد نہیں چھوڑنا، یہاں سے یہ دعا شروع ہوتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کی اس حادثے سے، اس واقعے سے دعا شروع ہوئی۔ یا معاذ انی لأعلمک، میں تجھے ایک چند کلمات کی دعا ہے، ہم اس کو سکھاتے ہیں، کبھی فرض نماز کے بعد بھولنا نہیں، ترک نہیں کرنا، ضرور پڑھنا۔ بنا یا رسول اللہ کیا دعا ہے؟ آپ نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ کیا ترجمہ ہوگا؟ اے اللہ آپ میری مدد کریں کہ ہم آپ کا خوب ذکر کریں۔ کتنی بڑی دعا سکھلائی، کبھی غور ہم نے شاید نہ کیا۔ اے اللہم، یا اللہ، یا اللہ آپ اعنی، آپ میری مدد کیجیے، کس بات پر بیٹھے؟ تاکہ میں آپ کا خوب کثرت سے ذکر کروں۔ نمبر 2 وشکری کا، اے اللہ آپ میری مدد کریں کہ میں آپ کا خوب شکر ادا کروں۔ نمبر 3 جو بھی بتلانا تھا وحسن عبادتی کا، اللہ میری مدد کریں کہ آپ کی جب بھی عبادت کریں تو اچھی طرح سے کریں تاکہ میری عبادت قابل قبول ہو۔ دیکھا یہاں اہل علم کہتے ہیں پہلے تو 2 چیزیں سمجھیں، مائیں اور بہنیں بھی یاد رکھیں۔ نمبر 1 تین چیزوں کی کا حکم دیا، 3 چیزیں بتائی۔ نمبر 1 اللہ اعنی علی ذکرک، آپ میری مدد کریں کہ ہم آپ کا خوب ذکر کریں۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرے گا تو کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ کیوں؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو تم مجھ کو یاد کرتے رہو گے تو ہم بھی تم کو یاد رکھیں گے۔ پھر هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، اے لوگوں خوب اللہ کا تم ذکر کرو گے تو عرش پر اللہ اور آسمان کے سارے فرشتے تمہارے اوپر رحمت کی دعا کریں گے، رحمتوں کا نزول ہوگا۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو بہت کچھ، اس لیے میں بتاتا ہوں اللہ آج ذرا سوچیں، اس موبائل نے آج ہم لوگوں کو کتنا ذکر سے روک لیا، کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ ہو سکتا ہے 200 میری مائیں اور بہنیں ہوں تو اس میں کچھ ایسے بھی وہ جو اپنے موبائل سے گیم کھیلنے یا واٹس ایپ کھولنے پڑھنے سے فرصت نہیں ہوگی۔ مسجد میں جائیں، مسجد میں داخل ہوتے ہی سلام پھیرنے کی دیر رہتی ہے، ہر آدمی پہلے دیکھتا ہے واٹس ایپ کھولتا ہے ہم کو کس نے یاد کیا۔ کس قدر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ان چیزوں نے ہمیں محروم کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تو ایک چھوٹے سی مثال ہمیں یاد آئی۔ ایک صحابی ہیں حدیر رضی اللہ تعالیٰ، کیا نام ہے؟ حدیر۔ بڑی عجیب سی بات ہے، جو انسان اللہ کو ذکر کرتا اللہ اسے کیسے یاد؟ حدیر نبی علیہ السلام کو جہاد پر بھیجنا تھا، لوگوں کو جہاد پر جانا تھا، سب کا نام لکھا، بڑا طویل واقعہ خلاصہ بتا دیں، سب کا نام لکھا،
اعلان کیا کہ جس دن بھیجنا ہوگا اطلاع دیں گے، سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں گے۔ جانے والا دن آیا، اللہ کے رسول نے نام لکھانے والے صحابہ مجاہدین کو بلایا، سب تیار ہو گئے، سپہ سالار مقرر کیا گیا کہ بھائی یہ آپ کے امیر ہوں گے سپہ سالار، اور سب کو اللہ کے رسول نے توشہ دیا، سب کو توشہ دیا، پورے سفر کا توشہ سمجھتے ہیں نا، توشہ دیا۔ حضرت حذیر نہیں پائے، بھول گئے، بیچارے کہیں ادھر ادھر گئے تھے، اللہ رسول بھول گئے تو اللہ کا بندہ سوچتا ہے کہ اللہ کے رسول سے کیسے مانگے، مانگا گیا، فاذکرونی اذکرکم، میرے بندوں مجھ کو یاد کرتے رہو کہ ہم بھی تمہیں یاد کریں گے۔ بھول گئے اللہ رسول۔ مدینے سے سارا قافلہ روانہ ہوا، نکل گئے۔ کھانے کا وقت آتا تو سارے لوگ ہر ایک کے پاس توشہ، بیٹھتے اور کھانا کھاتے۔ خدے بیچارے ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتے کسی کو پتا چلے کہ اللہ کے رسول توشہ دینا بھول گئے۔ ادھر پیچھے پیچھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے۔ جب سارے لوگ کھانے لگتے تو ایک بہانہ کر کے ادھر ادھر چلے آتے اور کہتے اللہ تیرے نبی کا کوئی قصور نہیں، تیرے نبی ہم کو توشہ دینا بھول گئے، لیکن اللہ اس میں میرا فائدہ ہے۔ سب لوگ کھاتے پیتے ہیں تو ان کا وقت کھانے پینے میں جاتا ہے، اور میں اس وقت بھی کنارے رہ کر کے میں تیرا ذکر کر لیتا ہوں۔ اللہ اللہ سب کو توشہ دیا، لیکن تو نے ہمیں ذکر کرنے کا موقع عطا کر دیا۔ جہاں تک جاتے گئے، قافلہ جا رہا ہے، یہ بس یہی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، اللہ سے تیرا شکر ہے کہ سب کو کھانا نصیب اور مجھے تیرے ذکر کا موقع نصیب۔ کچھ دور گئے تھے، میرے بھائی آج ہم لوگ اللہ کو بھولے ہیں تو اللہ بھی ہم کو بھول گیا۔ آج ضرورت ہے اللہ کی ذکر کی۔ نبی علیہ السلام اپنی جگہ پر بیٹھے اور حذیر رضی اللہ عنہ سوچتے ہیں کہ اللہ کسی کو یہ پتا نہ چلے کہ اللہ مجھ کو توشہ دینا بھول گئے ہیں، اور بھوکے پیاسے سارے لوگ چلتے ہیں، یہ پیچھے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ جب کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو سوچتے ہیں میں یہاں بیٹھا رہوں گا، کھانا نہیں کھاؤں گا تو لوگ پوچھ لیں گے، بتانا پڑے گا، اس لیے کہتے ہیں وہ کہیں کسی بہانے سے چلے جاتے اور کہتے ہیں اللہ تیرے نبی بھول گئے لیکن تو مجھے نہیں بھولنا۔ سب لوگ کھاتے ہیں اور میں تیرا ذکر کرتا ہوں۔ جبرائیل امین اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ نے بھیجا اور فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حذیر کو توشہ دینا بھول گئے۔ آج ہم ایمانداری سے بتائیں، آج اپنے گھر کا معاملہ نہیں ہے، شاید کہ اللہ رمضان میں تلاوت قرآن ہوئی تو پھر دوبارہ شاید قرآن کھولنے کی نوبت نہیں آتی۔ مسجد میں گئے، رکوع سجدے میں اللہ کا ذکر کیا، اور ممکن ہے سلام پھیرنے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اس کے بعد بڑا بتاؤ بھائی واقعی اس کے بعد سے ابھی تک کتنی مرتبہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا موقع ملا؟ موبائل نے تو 50 مرتبہ کھولنا پڑا، لیکن ذکر سے زبان نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمال یہ ہے کہ حذیر نے ابھی تک کسی کو نہیں بتایا کہ آپ اس کو توشہ دینا بھولتے ہیں۔ آپ بھولے ہیں لیکن اس کا رب نہیں بھولتا۔ آپ فوری طور پر توشہ دینے اور پہلے سنیں کہ وہ کھانے لگتے ہیں تو کیا کرتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں اللہ کے رسول نے صحابی کو توشہ دیا اور معذرت چاہیے، کہا جاؤ اس پیر سے جاؤ، حذیر کو یہ توشہ دو
اور کہہ دینا کہ اللہ رسول توشہ دینا بھول گئے، لیکن اللہ نے نبی کو یاد کرا دیا، اور چپکے سے پیچھے کھڑے ہو کے سننا کہ وہ کہتا کیا پڑھا اس کو یاد کرنا۔ صحابی گئے پیچھے پیچھے پہنچ گئے تو پہلے کان لگائے کہ دیکھیں کیا پڑھتے ہیں، تو سبحان اللہ الحمدللہ، اور ذکر کر لیتے کہ اللہ تعالیٰ نبی تو بھول گئے ہیں لیکن تو مجھے نہیں بھولنا۔ اللہ سارے لوگوں کو توشہ ملا کھانا کھاتے ہیں اور میں توشہ میرے پاس نہیں، توشہ کھانا کھانے میں جو وقت لگاتے ہیں وہ وقت بھی میں تیرے ذکر میں لگاتا ہوں۔ سنا صحابی نے کہا بھائی آپ ہوتے نے کہا کہ ہاں، کہا الجبرائیل امین کو اللہ نے بھیجا نبی علیہ السلام کے پاس، اللہ کے رسول تمہیں توشہ دینا بھول گئے تھے، یہ توشہ لے کر کے آئے ہیں، اور تم بتاؤ کیا پڑھتے ہو؟ کہا کچھ نہیں، یہ دعا پڑھتے ہیں۔ آگے واپس، لیکن حذیر کیا کہتے ہیں؟ حذیر کہتے روتے ہیں، توشہ مل گیا تو ابھی تک بغیر توشے کے نہیں رویا، اب روتے ہیں، کہتے اللہ جیسے میرے پاس توشہ نہیں تھا تو میں ذکر کرتا تھا اور تو نے مجھے یاد کیا، اللہ توشہ مل بھی گیا ہے تو مجھے بھولنا نہیں جیسے میں تجھے نہیں، فاذکرونی اذکرکم۔ دوسری چیز واشکرونی ولا تکفرون، میرا شکر کرتے رہنا، کبھی ناشکری نہیں کرنا۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکر گزاری انسان، وَإِذَا تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ، جب انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کو اور عطا کرتا ہے۔ وَإِن تَشْكُرُوهُ، اور سب سے بڑی چیز کیا؟ اے لوگوں اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تم سے خوش ہو جائے گا۔ نمبر 3 وحسن عبادت، اللہ عبادت کرنے کا طریقہ بتا، عبادت کرنے کی توفیق دینا، تو اچھی طرح سے عبادت کرنے کی توفیق دے تاکہ عبادت قابل قبول ہو۔ یہاں ایک چیز دوسری یہ ہے کہ آخر اللہ کے رسول نے بات کیا چل رہی تھی، معاذ نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ واللہ انی لاحبک، اللہ کی قسم میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ اللہ رسول نے کیا جواب دیا؟ معاذ میں بھی تجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد تحفہ کیا دیا اللہ کے رسول؟ اس دعا بتا یہ چل گیا، اے معاذ تو مجھ سے محبت کرتا ہے بے انتہا، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو میں ایک ایسی دعا بتا دیتا ہوں جو زندگی بھر ہم دونوں کی محبت برقرار رہے۔ زندگی بھر اگر تو چاہتا ہے کہ ہماری اور تمہاری محبت برقرار رہے تو اس کا ایک ہی راستہ، یہ دعا خوب کثرت سے پڑھنا۔ کون سے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت۔ چلو بات بڑی لمبی ہو جائے گی، تو اب عبادت کرنا میرے بھائیوں، ایک تو آپ نے سن لیا، یہ اچھی سے اچھی عبادت، ہماری عبادت کب درست ہو؟ جب ہماری عبادت درست ہوگی تبھی ہماری عبادت قابل قبول ہوگی۔ نمبر 2 دوسرا حق ہمارے اوپر کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کا، جانوروں کا، ماں کا، باپ کا، بیوی کا، بچوں کا، پڑوس کا، یعنی یہاں تک کہ اگر چند مرغیاں کوئی پال رکھا ہے تو اس کے بھی حقوق اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اوپر رکھا ہے۔ یہ حقوق بھی اچھے ہونا چاہیے، سب کے حقوق ایک ساتھ نہیں ہوتے۔ ماں باپ کا حق، ان کے برابر کوئی اور دوسرا حق نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ میں دونوں کا حق کس کا بڑا؟ آج شادی ہو جانے کے بعد کتنے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ شادی ہونے کے بعد کم سے کم بہو آ جانے کے بعد گھر میں ساتھ ماں اور بیٹے اور باپ سے کم اتفاق کے ساتھ زندگی گزر رہی ہو۔
دو بھائی ہیں اتفاق کے ساتھ گزرے، یہ سارے حقوق ہمارے اوپر ہیں، حقوق سب کی یکساں تو نہیں ہیں، ان حقوق کی ادائیگی کے لیے بھی کچھ ضرورت ہے، چاہے حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد، ان کو اچھی طرح سے ادا کرنے کے لیے دوستو علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ یہ بات سمجھ میں نا، انسان وضو کرنے کے لیے جا رہا ہے، وہاں بھی علم کی ضرورت ہے۔ انسان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، وہاں بھی علم کی ضرورت ہے۔ انسان کے پاس ایک مہمان آ گیا، اس کی مہمان نوازی کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے آدمی کو کھانے پینے سے بھی زیادہ ضرورت کس کی ہوتی ہے؟ علم کی۔ کیوں؟ کھانا کھانا ہے، پانی پینا ہے، اس کو بھی کس کی ضرورت ہے؟ علم کی۔ کیسے میرے بھائی؟ صحیح مسلم کی حدیث، نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی کھانے لگے آپ کے ساتھ، چھوٹے سے تھے، تو انہوں نے اللہ کے رسول کے سامنے سے حالی ایک برتن میں کھانا رکھا ہے، ایک تو بسم اللہ نہیں پڑھے اور دوسرے اپنے سامنے سے کھانے کے بجائے دوسرے کے سامنے سے، اللہ رسول نے فوراً ہاں۔ کیوں؟ بچہ کھانا تو شروع کیا لیکن علم اس کو نہیں کہ کھائے کیسے۔ آپ نے ہاتھ پکڑا، فرمایا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیق، اے میرے بچے، جیسے تو کھانا کھاتا ایسے نہیں کھایا جاتا، بلکہ کھانا کھانے کے لیے 3 آداب اللہ کے رسول نے سکھایا۔ کیا؟ نمبر ایک آپ نے ارشاد فرمایا یا غلام سم اللہ، جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھو تو پہلے بسم اللہ پڑھو، سم اللہ، پہلے بسم اللہ پڑھو۔ نمبر 2 وَقُلْ بِيَمِينِكَ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ نمبر 3 وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور اپنے سامنے سے کھاؤ، کسی دوسرے کے سامنے کا لقمہ نہ اٹھاؤ۔ کیا خیال ہے؟ کھانا تیار ہے، بھوک لگی ہے، زندہ رہنے کے لیے کھانے کی بھی ضرورت ہے، لیکن کھانے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے۔ قدم قدم پر علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا ساتھ فرمایا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد ہو یا عورت، اس کے اوپر اس پر علم حاصل کرنا ضروری، اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جتنے میں انسان 24 گھنٹے کا وقت شریعت اللہ کے مرضی کے مطابق وہ گزار سکے۔ اللہ سونے جائے تو بھائی کس کی ضرورت ہے؟ علم کی۔ انسان ہے، قضاء حاجت کے لیے حمام جا رہا ہے تو وہاں بھی اس کو کس کی ضرورت ہے؟ علم کی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے آدمی کو پانی کی جتنی ضرورت ہے، اگر اسلامی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس سے زیادہ علم کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم حاصل کرنے والا بنائے۔ جتنی ذمہ داریاں ہیں بھائی، آگے بات ہیں، جب عبادت کے لیے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، تو اب آئیں، ہر انسان، کوئی کہہ نہیں سکتا ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، ہر انسان کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں، ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے، ہر انسان پر۔ اور خاص طور سے اس حدیث پر ذرا غور کریں، یا قرآنی آیات جو میں نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی۔ ہر ماں باپ کے اوپر 2 فریضہ، ہر مومن انسان
کلمہ گو، اس کے اوپر اللہ نے 2 فریضہ مقرر کیا ہے۔ نمبر 1 خود اپنے آپ کو جہنم سے بچانا، اور نمبر 2 اپنے عیال اور اپنے اہل ویال اور بیوی بچوں کو جہنم سے بچانا۔ ایک ذمہ داری نہیں بلکہ 2 ذمہ داریاں ہیں۔ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے بھی علم کا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کی جو حدیث میں نے پڑھی، بڑی عجیب سی حدیث ہے، اس کو ہم اور آپ بھی سنیں، مائیں اور بہنیں بھی، پھر اپنی ذمہ داری جو ادا کیسے ہو، ادائیگی اسی وقت ہوگی اچھی طرح سے جب انسان کے پاس علم ہو۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اے لوگو تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے، اور قیامت کے دن ہر انسان سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے۔ دوستو، یہ بڑی انسان کو جگہ دینے والی، بیدار کر دینے والی، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے۔ تم نہیں کہہ سکتے ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، ہر انسان پر سینکڑوں ذمہ داریاں۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، اور قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے متعلق اللہ اس سے پوچھے گا۔ پھر آپ نے ذرا تفصیل کی، فالامام راع علی الناس وہو مسئول عن رعیتہ، بادشاہ، خلیفہ، امام پورے ملک کے لوگوں کا ذمہ دار ہے، اور قیامت کے دن اس کو اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھے جائے۔ اور کیا پوچھے گا؟ حفظہ ام ضیعہ، یہ ذمہ داری ادا کی ہے، تم نے کیا کیا؟ ضائع کیا۔ اب ایک مثال دیتے ہیں، ہارون رشید کا نام سنا ہے نا؟ خلیفہ ہارون رشید سنا ہوگا کہ شاید سکندر ذوالقرنین کے بعد اتنا بڑا مسلمان بادشاہ نہیں تھا۔ ہارون رشید، اس کی بادشاہت کا عالم یہ عالم تھا، اللہ اکبر، کہ ایک دن بغداد میں بیٹھا تھا تخت پر لوگوں کے ساتھ سامنے، اور بادل ادھر سے نکل چلا اور ایسے بغداد کو کراس کر کے باہر جا رہا تھا۔ ہارون رشید نے اپنی چھڑی لی اور اشارہ کیا، اے بادل امطری حیث شئتی، تم جاؤ کہیں بھی بارش برساؤ گے، اس بارش سے جو پیداوار ہوگی وہ چل کر کے ہمارے ہی یہاں آئے گی۔ اس سے اندازہ لگ رہا ہے کتنا بڑا حج کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، حج کرنے کے لیے، حج کر کے فارغ ہوا، عرفات مزدلفہ سے لوٹا، طواف افاضہ کرنے کے لیے جب مروہ پر چڑھا، پہاڑی پر، تو نگاہ ڈالا تو جہاں تک نگاہ جا رہی ہے آدمی ہی آدمی نظر آ رہے ہیں۔ اس موقع پر یہ پرانے بادشاہ جو ہوتے تھے ہمیشہ اپنے ساتھ کون رکھتے تھے؟ علماء۔ آج بھی دیکھیں گے الحمدللہ کچھ بڑا پروپگنڈا کیا جاتا ہے، لیکن آج بھی دنیا میں سعودیہ ہی ایک ایسا ملک ہے جہاں آج بھی حکام اپنے ساتھ کیا کس کو رکھتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ جوڑ۔ یہ بس واٹس ایپ پر میڈیا کچھ بدنام کرنا، افواہیں اڑانا شروع کر دیا، ورنہ آج بھی ذرا دیکھیں، حقیقت مد نظر رکھیں، چاہے سلمان ہو، ملک ہو، یا بیٹا محمد ہو، آج بھی علماء کی جوتیاں دونوں سیدھی کرتے ہیں، علماء سے ملتے ہیں۔ دنیا کے اندر آج بھی ایک ہی توحید والے حکام ہیں جو آج بھی علماء کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ یہی ایک ملک ہمارا ادھر مسلمان، ادھر بھی، وہاں کو دیکھنے علماء سے کس کے روابط ہیں؟ ہاں کتنے روابط ہیں؟ صرف میڈیا نے کچھ، جس کا دور ہے جھوٹے میڈیا کا،
اللہ سے نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا اتنا جھوٹام ہو جائے گا جھوٹے کو لوگ سچا سمجھیں گے، سچوں کو کیا کریں گے وہ اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ تو ہارون رشید جب چاہا اور دیکھا جہاں تک نگاہ جا رہی ہے پبلک ہی پبلک، مسلمان ہی مسلمان، انسان بالکل تجدید دل کی طرح، تو اس کے زبان سے نکل گیا انشاءاللہ اس وقت جتنے حاجی نظر آئے ہیں دنیا میں کہیں سے بھی آئے ہوں گے ہماری ہی حکومت ہے وہاں، اللہ نے سب کا خلیفہ بادشاہ مجھ کو بنایا ہے۔ عالم تھے وہاں بازو میں، ایک بات یہی سے نکلی تھا، پرانے خلفاء جو ہوتے تھے یا آج سعودی عربیہ کے حکام بھی ہمیشہ علماء کو اپنے ساتھ رکھے اللہ۔ اور ایک چھوٹی سی بات بھائی برا لگے نا، آج حکومت سعودیہ نے جتنے علماء کو اندر کیا ہے آپ دیکھیں گے تو شیخ ابن باز، عثیمین، ان لوگوں نے اپنے زمانے میں کہا تھا اس کو اندر رکھو، یہ امت کے لیے کیا ہے، سلمان عودہ ہوں فلاں ہوں فلاں ہوں، ہمیشہ علماء نے کہا تھا۔ اب آج ہندوستان میں دیکھو علماء کو اندر کرتا، کسی بھی عالم ربانی کو کوئی اندر نہیں کرتا، جو شیطانی کرنے والے فضول سیاسی ہنگامہ اور غیروں کی ایجنٹ ان کو اندر۔ میں کہنا چاہتا ہوں آپ دیکھیں گے تو الحمدللہ ایک عالم دین تھے، کہا ماشاءاللہ خلیفۃ المسلمین امیر بہت مبارک ہو، جہاں جتنی حاجی آئے ہیں سب پر آپ ہی کی حکومت ہے، لیکن یاد رکھنا اگر ان میں ایک دکھی بھی ہے تو قیامت کے دن اللہ آپ ہی سے پوچھے گا، مجھ سے نہیں پوچھے گا۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا کلکم راع و کلکم مسئول، بادشاہ پورے ملک کے لوگوں کا ذمہ دار ہے، قیامت اس سے پوچھے گا ذمہ داری۔ خلیفہ بہت خوش مبارک ہو، لیکن ایک بھی دکھی ہے، پریشان ہے یا ایک بھی مظلوم ہے تو ہم سے نہیں پوچھے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ سے پوچھے گا، چونکہ بڑے حاکم آپ ہیں۔ اتنی برجستہ اور برمحل عالم نے نصیحت کی، ہارون رشید کھڑے کھڑے رو پڑا، اتنا رویا کہ اس کا جو احرام تھا اس سے آنسو پوچھتے پوچھتے احرام کا کنارہ جو ہے پورا گیلا ہو گیا۔ لوگ اپنی دستیاں دینے لگے، نہ تم نے کیا یاد دلا دی، مجھ سے بڑا پریشان، ہم سے زیادہ پریشان حشر کے میدان میں کون ہوگا؟ اللہ نے مجھے اتنی بڑی حکومت دی ہے، ذمہ داری بھی ہماری سب سے بڑی۔ اے لوگوں، تمہیں تو اپنے کا حساب دینا ہے، اللہ نے مجھے ایسا بنایا کہ دنیا کے سارے مسلمانوں کا حساب میرے دل میں۔ اللہ، انسان کو اپنی ذمہ داری کا احساس۔ پھر ایک تو ملک کا بادشاہ اور دوسرا گھر کا بادشاہ ہوتا ہے۔ الرجل راع علی اہل بیتہ، آدمی سے سوال کیا جائے گا، آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار۔ دیکھا آپ نے، حکومت نہیں ذمہ دار ہے، کون ذمہ دار ہے؟ الرجل راع علی اہل بیتہ، آدمی ذمہ دار ہے اپنے گھر والوں کا۔ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور اس سے پوچھا جائے گا اب اس کے گھر والوں کے مطابق۔ گھر میں کتنے بے نمازی ہیں، بچے آوارہ کیوں ہوئے، نماز کے وقت کیوں سوئے رہے، اتنا وقت ضائع کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ حکومت سے نہیں پوچھے گا، یہ کس سے پوچھے گا؟ باپ سے پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں سے ہر ایک کو اپنی ذمہ داری نبھانے کی توفیق دے۔ نمبر 3، والمرأة راعیۃ، جو سمجھانا چاہتا ہے، اور عورت بھی اپنے شوہر کے گھر اور شوہر کے گھر والوں کی ذمہ دار ہے۔ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، شوہر تو ڈیوٹی پہ چلا جاتا ہے اور ممکن ہے کہیں باہر چلا گیا، سال بھر بیوی کے حوالے اپنے بچوں کو، اپنے بوڑھے ماں باپ کو کس کے حوالے کر کے گیا؟
اپنے بیوی کے ہاں لے گیا، روزی روٹی، اور اس لیے گیا کہ ماں باپ کو اچھی طرح سے رکھے، بیوی بچوں کی صحیح خدمت کر سکے، بچوں کی تعلیم مکمل ہو، بیوی خوشحال رہے، ماں باپ خوشحال رہے۔ اپنے پیٹ کے لیے نہیں، اپنے بوڑھے ماں باپ اور اپنے بیوی بچوں کے لیے 2 سال 3 سال باپ رہتا ہے۔ کس پر بھروسہ کیا؟ اپنی بیوی پر۔ کتنی بڑی ذمہ داری بیوی کی، وہی مسئولۃ عن رعیتہا۔ اور شوہر بار بار ٹیلی فون کر کے پوچھتا ہے بچے اسکول جا رہے ہیں کہ نہیں، بچے نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں، بچے قرآن پڑھنے کے لیے جاتے ہیں کہ نہیں، بچے وقت پر گھر پر آتے ہیں کہ نہیں۔ میں سمجھتا ہوں باہر بیچارہ رہ کر کے اپنے گھر کی اتنی فکر کرتا ہے، اور کس پر بھروسہ کر کے گیا؟ والمرأۃ راعیۃ، اور بیوی ذمہ دار ہے، علی اہل بیت زوجہا، اپنے گھر کے، اپنے شوہر کے گھر والوں کی، بچوں کی، بوڑھے ماں باپ کی۔ وہی مسئولۃ عن رعیتہا، اور قیامت کے دن اللہ تعالی عورت سے پوچھے گا کہ جو ذمہ داری تمہاری تھی، ذمہ داری تم نے ادا کیا، نبھایا، یا کہ تم نے کیا کیا؟ ضائع کیا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب بڑی عجیب سے بات کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ کہتے ہیں قیامت کے دن انسان کے جتنے بیٹے بیٹیاں ہوں گے سب کو اللہ ایسے اٹھائے گا، ایک کنارے باپ اور دوسرے کنارے ماں۔ دعا کرو یہ مرحلہ سب کے لیے آسان ہو جائے۔ بڑی ذمہ داری، دونوں سائڈ پر ہوں گے اور بچے جو ہیں درمیان۔ اللہ تعالیٰ بچوں سے پوچھے گا یہ دونوں کون ہے، جانتے ہو؟ اللہ یہ میری ماں ہے اور یہ میرے والد ہیں، پہچان رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ پہچانتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ماں باپ سے پوچھے گا یہ بچے جو کھڑے ہیں پہچانتے ہو؟ ماں بھی کہے کہ اللہ کیوں نہیں پہچانو گے، یہ میرے بچے ہیں، میں نے کھلایا پلایا پالا پوسا بڑا کیا، یہ ہمارے ہیں۔ باپ کہتا یہ میرے ہیں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں بلّہ اللہ ایک ہی پوچھے گا ماذا ادبتہ و ماذا علمتہ، اچھا بتاؤ یہ تمہارے بچے ہیں کہ تم دونوں نے ان کی کیا تعلیم دی تھی، ان کی تربیت کیا کی تھی؟ ماذا ادبتہ، تم نے ان کو کیا سکھلایا، کیا ادب سکھلایا، کیا تعلیم دی، اور یہ خراب ہوئے تو کیوں تم نے کوتاہی کی؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ کتنی بڑی ذمہ داری۔ اسی لیے میرے بھائی کو اس حدیث پر ذرا غور کریں، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اللہ تعالیٰ کس پر پیدا کرتے؟ فطرت اسلام پر۔ اب کیوں خراب ہو جاتا ہے؟ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ۔ اب ماں باپ دونوں قصوروار ہیں، صرف باپ نہیں اور صرف ماں نہیں، دونوں کو۔ اس لیے کہا جاتا ہے ایک گھر کو اسلامی گھر بنانے کے لیے، اسلام پر چلانے کے لیے، جیسے ایک پہیے سے گاڑی نہیں چلتی، صرف ایک کی ذمہ داری سے گھر نہیں چلتا، دونوں ماں اور باپ دو پہیے ہیں۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، باپ اللہ نے بچے کو تو اسلام پر پیدا کیا، اب ماں باپ اپنی کوتاہی سے بچے کو چاہیں کسی ایسی جگہ تعلیم کے لیے بھیجا وہاں اسکول والے یہودی بنا دیں یا عیسائی بنا دیں یا مجوسی بنا دیں۔ اللہ نے تو بچے کو فطرت پر اسلام پر پیدا کیا، اور بچے کو بگاڑا کس نے بگاڑا بیٹے؟ واللہ ذرا سوچو، اللہ نے نہیں کہا اسکول والوں نے بگاڑا، اللہ نے، ہم تو کیا کرتے ہیں، ہم نے تو بہت کچھ، اصل میں اس بچی کی سہیلیاں غلط نکلی، بچی پر 100 روپیہ دیتے تھے، بڑا محاسبہ کرتے تھے، کیا کیا؟ ماں تو سب سے پہلے
50 کا میں نے ناشتہ کر لیا اسکول میں، 50 کہاں گئے؟ اس کا بڑا کبھی انسان سوچتا ہے، ماں باپ سوچتے ہیں واللہ کسی سے اللہ نہیں پوچھتا، بچے سے نہیں پوچھتا کیوں بگڑا تو؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ نے بچے کو بگاڑا، پوری ذمہ داری اللہ نے کس پر ڈال دی؟ قصوروار ماں باپ۔ اسی لیے اللہ فرماتا وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّا أَثْقَالِهِمْ، قیامت کے دن بچوں کے بھی گناہ کا بوجھ کون اٹھائیں گے؟ اپنے بھی گناہ کا اور بچوں کے بھی گناہ کا بوجھ اٹھائیں گے۔ بڑی خطرناک چیز ہے کہ بچے کو یہودی کس نے بنا دیا؟ ماں باپ کی کوتاہی نے۔ عیسائی کس نے بنایا؟ ماں باپ کی کوتاہی نے۔ مجوسی کس نے بنایا؟ ماں باپ کی کوتاہی نے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس، اللہ نے اس سے فرمایا اے والدین، ہم نے بچے کو جس فطرت پر پیدا کیا ہے اس کی حفاظت کرنا، بچہ فطرت سے ہٹے نہ سکے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی چیز ہے۔ اب یہ اتنی بڑی ذمہ داری کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہے۔ بس ایک واقعہ سناتے ہیں، حدیث، صحابہ حدیث کو زیادہ سمجھتے ہیں۔ کیا خیال ہے بیٹا؟ بچے کی زیادہ قیمت ہے کہ بکری؟ بکری ہے کہ نہیں ہے نا؟ ذمہ داری۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب، بڑا عبرتناک واقعہ، ماں اور بہنوں ہمارے اور اب کے سمجھنے کے لیے ذمہ داری، اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کی ذمہ داری کس کے اوپر؟ ماں باپ پر۔ بچہ بگڑ جائے تو ماں باپ سے پوچھا جائے۔ ہم اسکول پر ڈال دیتے ہیں، دوستوں پر ڈال دیتے ہیں، بچہ بگڑا تو دوستوں پر، بچی بگڑ گئی تو کس کے اوپر؟ سہیلیوں پر۔ اپنے بارے میں کبھی نہیں سوچتے کہ ہم نے کیوں ایسے ماحول میں بچے کو ڈالا، ہماری کیا ذمہ داری؟ دراصل عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ راستہ پکڑ کے گزر رہے تھے۔ امام بخاری بھی نقل کرتے، امام بہقی بھی، بڑا حیرتناک واقعہ۔ راستہ پکڑ کے جا رہے تھے، پہاڑ سے نیچے اترے، وادی کہتے ہیں جس کو۔ تو اب آپ کے علاقے کی طرح عرب نہیں تھا کہ ہر جگہ اوپر نیچے ہر جگہ گھاس ہو بھائی، آپ کی طرح عرب نہیں رہے وہاں تو کہیں ہر ایک پتے بھی نظر آ جائے تو آدمی کھڑے ہو کر کے، عرب کے لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی ہم کو لے کے چلے یمبو کے اندر، تب تو بڑا بورڈ لگا ہوا، یہ شجرۃ النیم۔ میں سوچ رہا ہوں کہ عربی میں نیم کس کو کہتے، کون سا درخت ہے؟ تو پتہ چلا انڈیا سے نیم کے پودے لے جا کر کے روڈ پر خوبصورتی کے لیے یمبو کو سجایا ہے، تو نیم کے درختوں سے جس کی کوئی ویلو ہی نہیں ہے، ہمارے یہاں کاٹ کر پھینک دیتی۔ ارے آم کا درخت دیکھا تم نے؟ نیم کا درخت۔ تو میں نے کہا گاڑی شروع کرو، ایک ایسا درخت ہے جو پہلی مرتبہ ہم نے دیکھی اتنے فخری انداز پر۔ ہمارے یہاں روڈ پر کس کے درخت لگے ہیں؟ نیم۔ معلوم پڑتا ہے کوئی جنت کا درخت ہے، اتنی اہمیت۔ گاڑی روک کے دیکھا تو انڈیا کے نیموں کو درخت ہے، نیم یہاں ہوتا ہے نا، وہاں ہریالی کے لیے تڑپتے ہیں لوگ۔ اللہ اکبر، وادی اترے جانے لگی تو ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا ہے۔ دیکھو ذمہ داری، بکریاں چرا رہا ہے۔ لیکن عبداللہ بن عمر نے دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی گھاس سوکھی سوکھی، کچھ دور آگے گئے، 10-20 میٹر آگے گئے تو ہر ایک پتے، ہرا چارہ، ہری گھاس نظر آئی۔ اب ذرا دیکھیں، چرواہا بکریاں جہاں چرا رہا ہے وہاں چارہ اچھا نہیں بلکہ سوکھا ہے، گھسا پٹا۔ اور آگے 20-25 میٹر پر کیا ہے؟ ہریالی ہے۔ واللہ یہ امانت، یہ ذمہ داری۔ عبداللہ ابن عمر پلٹ کر کے پھر چرواہے کے پاس آئے، یہ بکریاں تمہاری ہیں؟ صحابہ کا فہم ہے، دین کا فہم ہے، یہ تم نے دیکھا بکریاں تمہاری ہیں؟ کہا نہیں، میں تو چرواہا مزدور ہوں، غلام ہوں، یہ ہمارے آقا کی بکریاں ہیں۔ کہا دیکھو بکریاں تم نے یہاں لوگ چرانا، جہاں چارے نہیں ہیں وہاں چارے اچھے ہیں،
یہ امانت میں خیانت ہے اور تم اپنی ذمہ داری میں خیانت کر رہے ہو. کلکم راعٍ وکلکم مسئول. چرواہا بھی ذمہ دار ہے. قیامت کے دن چرواہے سے ذمہ داری کے متعلق سوال. اگر تم نے بڑے بڑے ہرے چارے چھوڑ کر کے بکریاں یہاں چرائی تو قیامت کے دن اللہ تجھ سے پوچھے تو ذمہ داری تو نے ادا کیوں نہیں کیا؟ آگے بات. اللہ بیٹے یہ واقعہ میں نے اس لیے بتایا ہماری مائیں اور بہنیں بھی سمجھیں اور آپ حضرات بھی. ایک انسان بکری چرانے میں بھی اگر ذمہ داری ادا نہ کرے صحیح طریقے سے تو صحابی کہتے ہیں تمہاری گردن پکڑی جائے گی. قیامت اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم نے ذمہ داری ادا کیوں؟ ہماری بات تو بکریاں نہیں بلکہ کس کی ہیں؟ بچوں کی تعلیم تربیت. اسی لیے میں نے کہا ہم بکریوں کے برابر بھی اپنے اولاد کی فکر نہ کریں کہ اولاد جہنم کے راستے پر جا رہی ہے جنت کے راستے پر. تو دوستو اتنی بڑی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے بھی کس چیز کی ضرورت ہے؟ علم کی. میرے خیال سے بات لمبی ہو گئی اور مسئلہ جو ہم سمجھانا چاہتے سمجھ گئے علم کی. اب ایک بات بتا کے ہم ختم کرتے ہیں چند منٹ میں چونکہ 12 بجے ختم کرنے کے لیے کہا گیا تھا. اب بتائیں ذرا سوچئے کہ یہ ذمہ داری یہ ہمیں علم کہاں ملے گا؟ یہ بھی سوچنا ہے نا. علم کہاں ملے گا؟ تو علم حاصل کرنے کا مسئلہ جہاں تک ہے پہلے تو یہ سمجھیں کہ جس طرح سے مردوں پر علم حاصل کرنا اتنا ضروری ہے کہ اسلامی زندگی گزار سے اپنی ذمہ داری اللہ کی صحیح عبادت اور اپنی ذمہ داری نبھا سکے اتنا علم ہر مرد پر بھی ضروری ہے اور ہر عورت پر. کیوں؟ اللہ نے فرمایا مرد بھی ذمہ دار اور عورت بھی ذمہ دار. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اس کے لیے تو علم کی ضرورت ہے. اب یہ علم ملے گا کہاں؟ تو چند چیزیں میں بتاتا ہوں علم ملے گا کہاں. نمبر ایک جمعے کے دن عورتوں کو خطبے میں حاضری دینا. سن رہے ہو نا؟ اگر عورتوں کا انتظام خطبے کا نہیں ہے تو بازو میں کچھ چھپرا ہی ڈالیں لیکن کم سے کم ہفتے میں عورتیں ایک دن دین سیکھنے کے لیے آئیں. نبی علیہ السلام کے زمانے میں عورتوں کے دین مدرسہ کوئی ہوتا ہی نہیں تھا. لوگوں کے مردوں کے عورتوں کے دین سیکھنے سکھانے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا تھا؟ خطبہ جمعہ. کیا کہتے ہیں؟ اسی لیے کیا دیکھو ایک صحابیہ کا کیا کہتی ہیں؟ اللہ کی قسم پوری سورہ قاف 3 رکوع ہے لمبی سورت ہے. کہتی ہیں میں نے کبھی قرآن میں پڑھ کر کے یا گھر میں بیٹھ کر کے یاد نہیں کیا. ہفتے میں ایک دن جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے جاتی تھی اور نبی علیہ السلام اتنی کثرت سے جمعے کے خطبے میں سورہ قاف القرآن المجید پڑھتے تھے کہ خطبے میں سن سن کر کے پوری سورت میں نے. ابھی ایک بڑا حادثہ پیپر میں سنا ہوگا شاید آپ لوگوں نے. ہندوستان میں ایک دیوبندی مفتی صاحب نے فتویٰ دیا عورتوں کو مسجد میں لے جانا حرام ہے. عورتیں اللہ رسول کے زمانے میں مسجد میں جانے کا تذکرہ ہے لیکن یہ وہاں بھی لوگ جو ہیں غیر مقلدین یہ حدیث پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں. کیا نہیں سمجھتے؟ اس زمانے میں مسلمانوں کی تعداد تھی تو اللہ رسول مسجدوں بلاتے تھے تاکہ غیر مسلمین دیکھیں کہ ہماری تعداد. پتا نہیں کون سا ٹی وی چلتا تھا یا الیکٹرانک میڈیا تھا اس زمانے میں لوگوں کو پتا چل جاتا. کیا خیال ہے؟ آج کی دنیا میں تو پتا چلے لیکن اس زمانے میں کتنے لوگوں کو میں تو سمجھتا ہوں آج سے 50 سال قبل روڈ پر کیا ہو رہا ہے یہاں کے لوگوں کو پتا نہیں چلتا رہا ہوگا. کیا خیال ہے؟ ارے بازو والا جب تک شور نہ مچائے گھر میں چور آیا پڑوسی کو نہیں پتا چلتا تھا. ایسا بھی کیمرے لگے ہیں کس کے گھر میں کیا ہے. تو یہ دل کو بہلانے کے لیے گالی میں خیال چاہتا. اس لیے عورتوں کو نہیں جانا چاہیے حرام ہے. تو ایک دیوبندی عالم نے کئی لوگوں نے
بڑا عجیب سا جواب دیا، اس کو ہمیں جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. کہا کہ آج ہمارے گھروں میں سب سے بڑی برائی جو آئی عورتوں کے علم نہ ہونے کی بنا پر. مدرسہ تو وہی نہیں ہے، مسجد میں بھی ہم نے جانے سے روک دیا. ہماری عورتوں کو علم ملے کہاں؟ علم کا سب سے بڑا ذریعہ کیا راستہ کیا ہے؟ آپ لوگوں کے ہاتھ ہوگا عورتوں کا انتہا، اگر نہیں ہے تو عورتوں میں علم عام کرنے کے لیے، تاکہ عورتیں اپنی ذمہ داری نبھا سکیں. پہلا مرکز ان کا کیا ہے دین سیکھنے کا؟ خطبہ جمعہ. خطیب اچھا رکھیں، ہر ہفتے ضرورت کے مطابق. رمضان آیا تو رمضان کے مسائل، شعبان آیا تو شعبان کی حقیقت، رجب کا مہینہ آیا تو رجب کی حقیقت کیا ہے، حج کا موسم آیا تو حج کا. یعنی جب تھوڑا سوچو کتنے خطبے ہوتے ہیں بیٹے سال بھر میں؟ 300 52 خطبے ہوتے. اللہ اکبر. ذرا ایمان بتاؤ، 52 پیریڈ میں تو شاید ڈبل پی ایچ ڈی ہو جائے گی. وہ عورت جاہی کہاں رہے گی کہ آپ کے مسجد میں ہر جمعے کو ایک نیا ٹاپک پر خطبہ ہو، اور آپ اپنی بیوی کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بچیوں کو اس نیت سے مسجد میں لے جائیں جمعہ پڑھے گی اول وقت جائیں تاکہ پورا خطبہ. کیا خیال ہے؟ لیکن سب سے بڑا ہم نے کیا کیا؟ نہیں، عورتوں کا مسجد میں آنا جائز نہیں، ہر کام میں جانا جائز، لیکن مسجد میں آنے سے کیا ہوتا ہے؟ کہتے فتنہ ہوتا. اللہ مسجد میں انتظام خطبے. نمبر 2 خطبہ عید. خطبہ عید نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے عید کے دن، چاہے عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر، تمام عورتوں کو، یہاں تک اللہ سبحانہ جو عورتیں پردہ نشی کبھی گھر کے باہر نہیں نکلتے، اللہ سبحانہ فرمائے ایسی عورتوں کو بھی عید کے دن عیدگاہ لے کر کے. یہاں تک کہ وہ کنواری بچیاں، ماں باپ جن کو کبھی باہر نہیں جانے دیتے، اللہ سبحانہ فرمائے ان کنواری بچیوں کو بھی لے کر کے. آپ نے ساتھ فرمایا وہ عورتیں جو ناپاکی کی حالت میں نماز نہیں پڑھ رہی ہیں 5 وقت، روزے نہیں رکھ پاتی ناپاکی کی وجہ سے، اللہ سبحانہ ان عورتوں کو بھی عید کے دن گھر میں نہیں چھوڑنا. کہاں لے کے جانا؟ عیدگاہ. یہی ہے نا. کیوں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جن عورتوں کی نماز چھوٹی وہ کیا کریں گی جا کر کے؟ آپ نے فرمایا کتنی بڑی یشہدن الخیر. ارے عید کے دن امام جو خطبہ دے گا اس خطبے میں تمہاری مائیں اور بہنیں ناپاک عورتیں وہ بھی تو نماز پڑھنے کو شروع ہو کنارے بیٹھ جائے گی، لیکن خطبہ سنے گا علم. بات سمجھے، علم ویشہدن الخیر. اللہ رب جو رحمتیں برکتیں نازل کرے گا اس میں مائیں اور بہنیں، اور گھر میں بیچاری رہی. بلکہ میں تو کہتا ہوں پورے رمضان میں سب سے زیادہ محنت کون کرتی ہے روزے کے لیے؟ عورت. اور ظالموں نے عورت ہی کو خیر و برکت سے محروم کر دیا. دعا ہوگی، دعا پر میں آمین کہیں گی. ہر قسم کے خیر برکت جو اللہ عیدگاہ میں تقسیم کرے گا، مائیں اور بہنیں بھی تمہاری اس میں شامل. نمبر 3 2 ہو گئے نا. نمبر 3 مسجدوں میں درس قرآن اور درس حدیث. واللہ ابھی رات کو جب یہاں کے لیے نکل رہا تھا، تم کو جلدی تھی، تو ایک خاتون نے ٹیلی فون کیا. شیخ وہ میں اپنے ہمارے ہسبینڈ یہی اسی علاقے کے ہیں اور بڑی سٹی ہے، میں اپنے ہسبینڈ کو پیر کے منڈے کے درس میں لے کے آتی ہوں، لیکن ان کو شکایت ہے کہ آواز برابر نہیں آتی، تو بڑی مشکل سے میں نے ان کو تیار کیا ہے. تو ذرا اگلے ہفتے آئے تو ذرا ان کو بلا کر کے ذرا ایسی جگہ بیٹھا ہے جہاں آواز بالکل صاف آئے. میں چاہتی ہوں کہ جیسے ہم علم حاصل کرتی ہیں ایک دن ہفتے میں منڈے کو آ کر کے، ویسے ہمارا ہسبینڈ بھی اتنا شوق.
یہ علم درس قرآن اور درس اس لیے 5 وقتہ نماز بھی اور میں بھی عورتوں کا دروازہ کھلا رکھا ہے. مسجدوں میں درس قرآن درس اسی لیے ایک چیز اور بتائیں. اگر آپ کے مسجد میں جمعے کا کہ خطبے میں عورتوں کا انتظام کریں, اگر نہیں ہو پاتا درس قرآن درس حدیث کا انتظام نہیں, تو اس کا علاج کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت آپ بذات خود توجہ سے سنیں, غور سے سنیں, موبائل کھیلنے میں نہ رہ جائیں, خوب توجہ سے سنیں. اور آج تو ریکارڈ ہے, اور سن لینے کے بعد جب گھر آئے تو ذرا بیٹھا کر کے جو بچیاں بیوی ماں جو سب نہیں گئی ہیں آپ ذرا یاد کریں اور یا ریکارڈ کر کے لائیں اور ان کو تھوڑی دیر بیٹھا کر کے سنا دے. کیوں میں نے یہ بات کہاں سے کہی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ لوگ آئے دین سیکھنے کے لیے, جانے لگے تو آپ نے فرمایا یہ جو ہم سے سیکھ کے جا رہے ہو اپنے بیوی بچوں کو جا کر کے سکھا دینا. ہمارے کچھ ساتھی ہیں, ان کے بارے پتا چلا کہ جمعے کے دن ان کے جتنے رشتے دار رہتے ہیں سب جمعے میں تو نہیں آتے, کچھ ڈیوٹی کا مسئلہ ہوتا ہے, لیکن دوپہر کے کھانے میں سب کو بلاتے ہیں. جمعے کے دن شارجہ کی بات کر رہا ہوں, سب کو بلاتے ہیں اور اپنا جمعہ پڑھ کے جاتے ہیں. جب سارے رشتے دار آ جاتے ہیں, کھانا رکھا گیا تو پہلے جو خطبہ غور سے سن کے جاتے ہیں, کھانا کھلانے کے بجائے سب سے پہلے سارے رشتے داروں کو پورے خطبے کی باتیں بتا دیتے, اس کے بعد کھانا کھلا دیں. یہ تیسرا طریقہ. نمبر 4, اگر کوئی انتظام نہیں تو سے کم ہفتے میں ایک دن محلے کے کسی گھر میں عورتوں کو اکٹھا کر کے کسی عالم کو بلائیں, پڑھے لکھے انسان کو. اگر عورت مل جائے تو بہت اچھے, نہیں تو کوئی مرد آ کر کے جسے بھی رکھا ہے ایسے آ کر کے آدھے ہی گھنٹے کا صحیح وہ درس دے کر کے جائے. ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ صحیح بخاری کتاب العلم کی روایت, عورتیں آئی کہنے گے یا رسول اللہ آپ سے مردوں کے نبی ہیں عورتوں کے نہیں ہیں. اللہ سبحانہ کیوں؟ کہاں بس جب دیکھیں مرد لوگ آپ کو گھیر کے بیٹھے ہوئے ہماری پہنچ ہی وہاں تک نہیں پہنچتے, کیا انہی کے لیے دین سکھانے کے لیے آپ آئے, ہمارے لیے کچھ نہیں؟ اللہ سبحانہ کیوں؟ کہا جب دیکھیں مرد آپ کو گھیر کے بیٹھے ہمارے لیے کوئی چانس ہی نہیں ہے. اللہ سبحانہ فرمایا اچھا ایسا کرو, ہفتے میں ایک دن تمہارے لیے ہم خاص کر دیتے ہیں, تم اپنی کوئی ایک جگہ متعین کر لو, وہاں ساری عورتوں کو بلاؤ اور میں آ کر کے وہاں تمہیں دین سکھاؤں گا. اللہ اکبر. ام عطیہ لیڈر تھی اس سلسلے میں, دوڑی سب کو اکٹھا کیا اور اعلان اللہ سے فلاں دن ساری عورتیں فلاں کرتے. اللہ کے نبی آئے اور بہت دیر تک دین عورتوں کو سکھلاتے رہے. کتنے ہو گئے؟ نمبر 5 میرے بھائیوں, دینی کتابیں. کیا؟ دینی کتابیں. آج ہر زبان میں کتاب ملتی ہے, اچھے معتبر کتاب و سنت کے مطابق لکھی ہوئی کتابوں کو لا کر کے گھروں میں رکھیں, آپ ہی پڑھ کے سنائیں, اور یا کم سے کم آج ماشاءاللہ بہو آ جانے کے بعد تو ساس صاحبہ بھائی ایک دن اگر واشنگ مشین خراب ہو جائے ہفتے بھر تو کوئی عورت ہاتھ سے کپڑا دھلنے کے لیے تیار کیا کرے؟ سب ماں اور بہنوں سب ریڈی میڈ مل رہا ہے. آج کی بہو یاد کی ہماری بہن جو ہے مسالہ ریڈی میڈ, کیا خیال ہے؟ ماشاءاللہ کپڑا رات کو بھگو دیے اور صبح گھس گھس کر کے بیچاری پسینہ پسینہ. آج ماشاءاللہ کچھ نہیں بلکہ صرف سکھانے کے لیے پھیلانا ہے, بس مشین سکھا بھی دے رہی ہر چیز. اللہ اکبر. آخر اس ٹائم کو ذرا سا اچھے کام میں استعمال کیا ہے, اپنی ذمہ داری اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں اتنی فرصت ملی ہے تو ہم اس کو کتنے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کر سکیں. ایک تو یہ ہے ذرا, لیکن یہی مشکل ہے اس پر کنٹرول کرنا. کس پر؟
آج ساری دنیا اس سے پریشان ہے. واللہ میں لوگوں کو بتایا, میں احمد آباد کا نام سنا ہوگا گجرات میں, وہاں سے لندن کے لیے بیٹھا, 13 گھنٹے کی فلائٹ تھی. کتنا؟ 13 گھنٹے کی قطر لگی. میاں بیوی ایسے بازو میں بیٹھے ہیں, کوئی بچہ نہیں, نیا جوڑا, لیکن 13 گھنٹے میں دونوں کو ہم نے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ اپنے واٹس ایپ پر اور مسٹر جو ہے اپنے گروپ میں لگے. بس وہ زمانہ سیلفی کا نہیں, تو ورنہ سیلفی تو آدمی سار وقت کس میں لگا دیتا ہے, کھا رہا ہے تب سیلفی, گاڑی سے اتر رہا ہے تب سیلفی, امیگریشن میں ہے تب سیلفی. اللہ اکبر, معاملہ رہے یہ کرتے رہو اور بے لوگ ہم کس حالت میں کہاں ہے. اس پر ذرا کنٹرول کیا جائے. اور کیا کیا ہے, دینی کتابوں کا مطالعہ. سمجھتے ہیں کہ دنیا میں بہت زیادہ اصلاح اور انقلاب جو ہے کس کے ذریعے, وہ کتاب پورے بر صغیر کے اندر ایک انقلاب جو آیا ہے توحید دین کے اندر, وہ تقویت الایمان نامی کتاب ہے. شاہ اسماعیل نے لکھا, گھر گھر میں پہنچا, مردوں نے پڑھا, عورتوں نے پڑھا, پڑھ کر کے سنایا. کروڑوں انسان کفر و شرک سے توبہ کر لیا. کس کے برکت سے؟ تقویت الایمان نامی کتابوں سے. نمبر 6 آج کچھ نہیں تو دینی کورس, کیا کہتے ہیں, ہم نے بہت, ہمیں خوشی ہوئی رمضان میں ایک صاحب کے یہاں گئے, تو یہ لوگ ذرا سا آج کل میرے خیال سال بھر وہاں حکومت کی طرف سے واٹس ایپ پر ہماری کلاس چلاتے ہیں. ہم نے بڑا فائدہ دیکھا. طہارت کے مسائل, نماز کے بس ختم, نماز کے مسائل شروع ہیں. اس قسم کے جو تعلیم ہوتی ہے, اگر کسی اچھے گروپ سے جڑ جائیں تو روزانہ, اور اتنی دلچسپی ہوئی 15 منٹ کا آتا ہے. کتنے منٹ؟ 15 منٹ کا. اگر 10 منٹ تاخیر ہو جائے تو آنے لگتا ہے کیا بات ہے, ابھی کیا کہتے ہیں اس کو, مقرر ابھی میں کہتے ہیں, یعنی بھی کیا کہتے ہیں اس میں, اسپیچ کیا کہتے ہیں, جو آتا ہے لیکچر ابھی نہیں, کیا بات ہے 10 منٹ ہو گئے. اور رمضان میں جگہ گئے تو بڑے آدمی کو کہیں گے کہ شیخ صاحب بہت اچھا کورس چل رہا ہے, ہم تو نہیں سن, لیکن ہماری بیوی نے ہم کو بھی سنا کر کے ہم کو بھی شامل کر لیا. یعنی کہنے لگے کہ بیوی کی برکت سے مجھے بھی, اسی علاقے کے ایک صاحب ہے ماشاءاللہ, اس میں امتحان دیتے ہیں تو بڑے خوش. تو ایسے پروگراموں میں شامل ہو جائیں تو وہ بھی انشاءاللہ دین سیکھنے کا, کیوں اس میں آپ سوال کر سکتے ہیں, جواب کر سکتے ہیں, کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی اس کو پوچھ سکتے ہیں. تو دین سیکھنے کا راستہ آج بہت زیادہ عام ہو چکی ہے. اسی طرح سے انسان اگر سیکھنا چاہے تو بڑی آسانیاں ہیں. کیسٹ کی ذریعے بہت سارے پروگرام ایسے آتے ہیں, تو اسی پر آج کیسٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے, آ جاتا ہے ان کو. لیکن سب کا نہ سنیں کس کا, تو یاد رکھیے گا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, ہمیشہ اس سرزمین پر دین کے نام پر کام کرنے والے 2 قسم کے لوگ ہوں گے. کتنے قسم کے؟ ایک ہوں گے گمراہی کی طرف دعوت دینے والے, اور دوسرے ہوں گے ہدایت کی طرف دعوت دینے والے. یاد رکھیے. اور دین کا نام دونوں لیں گی, کیوں مسلمانوں کو گمراہ بھی کرنا ہے تو دین ہی کے نام پر ہے, اور دین کا نام یہ بغیر کوئی پبلک آدمی کے ہاتھ نہیں ہے. اسی لیے جتنے ہیں سب دین کا نام لینے والے. اللہ رسول نے ارشاد فرمایا, ان اخوف ما اخاف علیکم یا علی امتی کل عالم منافق حلیم انسان. لوگوں میں تو دنیا سے جاؤں گا, لیکن اپنے بات سب سے زیادہ میں اپنی امت کی گمراہی کا خطرہ جس سے محسوس کر رہا ہوں, زبان کا بڑا تیز و ترار اور
نفاق پرست عالم کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سے بچائے۔ تو دین اگر سیکھنا ہے تو علماء سے جڑے، یہ آخری چیز۔ کیوں؟ دین سکھنانا میرے بھائی یہ عام طور پر سب کا کام نہیں، کس کا کام ہے؟ عالم کا۔ اللہ تعالیٰ دین سکھلانے کے لیے کس کو بھیجا دنیا میں؟ عالم کا۔ اور اللہ رسول نے فرمایا عالم کے جانے کے بعد العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث علماء ہوں گے، علماء جو دین سکھائیں۔ یہ دین ایک سلسلہ ہے، اللہ اس کے رسول سے چلا ہے، اور اس طرح سے معتبر علماء کے ذریعے اللہ تعالیٰ قیامت تک اس علم کو باقی رکھے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں عالم کے بارے میں پہلے پوچھ لیں۔ بہت سارے ایک ہمارے بھائی ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں پوچھ لیں کہ ان کا ایک پروگرام چلتا ہے، ان کا آواز سب پر آتا ہے، سنیں یا نہ سنیں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا دین کے نام پر ذرا ہوشیار رہنا، دجال اور کذاب کچھ لوگ آئیں گے، ایسی باتیں بتائیں گے جو کبھی تم نے سن نہیں، تم ان کے قریب بھی نہیں جانا ورنہ تم کو بھی وہ گمراہ لیں گے، تم ان سے دور رہنا اور ان کو اپنے سے دور رکھنا۔ اور سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ انسان اللہ اس کے رسول ہی کی طرف جو دعوت دے گا وہی دعوت حق ہوگی۔ جہاں انسان بیچ میں کسی اور کا نام لانے لگا سمجھ جاؤ کہ کچھ دال میں کالا ہے۔ میرے خیال سے باتیں کافی ہو گئی اور بات سمجھ میں آگے ہوگی کہ علم کی کیا ضرورت ہے اور کیوں ضرورت ہے۔ انما العلم بالتعلم، اللہ سبحانہ لوگوں علم وہی اچھا ہوتا ہے نفع بخش جو انسان کسی عالم سے علم سیکھے، کتاب و سنت کے عالم سے، معتبر عالم سے جو علم سیکھے گا وہی علم معتبر ہوگا۔ اگر عالم سے علم نہیں سیکھے گا تو وہ علم کبھی معتبر اور نفع بخش نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی نے فرمایا اے جابر سل اللہ علما نافعا، خوب کثرت سے دعا کرو اللہ تعالی ہم کو علم نافع عطا کرے، اور اللہ تعالی جو علم نافع نہ ہو اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم حاصل کرنے کا شوق و جذبہ پیدا کر دے، اور اس طرح سے علم حاصل کرنے کے چند راستے ہم نے بتایا۔ آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ماں و بہنوں میں علم لانے کے لیے آپ لوگوں کو کچھ کوشش کرنی پڑے گی۔ مسجد میں انتظام، عیدگاہ میں انتظام، گھروں کے اندر انتظام، کچھ قربانیاں دینی پڑیں گی، تب مائیں بہنیں علم سیکھیں گی۔ اور یقین رکھو جب ماؤں کے اندر، بہنوں کے اندر، ہم آپ کے گھر میں علم آ گیا تو سمجھو انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملا تو بتائے گے دنیا میں جتنے باکمال انسان گزرے ہیں سب کے پیچھے کس کی خدمت ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بخاری یتیم تھے لیکن ماں علم والی تھی، دیندار، اتنی دیندار، اور بچے کی تعلیم کی اتنی فکر، کہتے ہیں کہ میں بغیر وضو کے کبھی اپنے بیٹے بخاری کو دودھ بھی نہیں پلاتی تھی، تہجد کی نماز۔ اسی لیے کسی نے کتنی پیاری بات کہی، کسی نے پوچھا آخر بہت سارے علماء تھے لیکن بخاری ہی کیوں سب سے بڑا بن گیا؟ تو کہا ربی فی حجر العلم، دو جملے، بھائی بخاری جیسا ہے کون؟ بخاری اس لیے فوقیت آگے بڑھ گئے کہ بخاری جیسے نہ کسی کا باپ تھا نہ بخاری جیسے کسی کی ماں تھی۔ دو جملے، ربی فی حجر العلم ورضی فی فضی الفضل۔ جس باپ نے گود میں لیا وہ بھی وقت کا عالم پرہیزگار ولی تھا، جس ماں نے دودھ پلایا چھاتی سے، اس چھاتی سے دودھ پلانے والی ماں بھی وقت کی بڑی ہی پرہیزگار تھی۔ اسی لیے اللہ رسول نے ارشاد فرمایا، پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے اچھا انسان کون بنتا ہے دنیا کے اندر؟ آپ نے فرمایا سب سے اچھا انسان وہ بنتا ہے ہم بھائی نہ قریب نہیں جو دونوں قریب
دیندار علم والا باپ بھی ہو، دیندار علم والی تقوی والی ماں ہو، ایسے جوڑے سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہی اولاد آگے دنیا میں سب سے بڑی بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب۔ زیادہ وقت نہیں ہے، بتا دو، ہاں بتا دو، بولو نہیں معلوم، آپ کو معلوم ہے؟ بتا دو، تم بول دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک جو ہے مجھے ایک اعلان کرنا تھا، شیخ کے جو ہے یہ شیخ کا ایک یوٹیوب چینل ہے جس میں شیخ کی جتنی بھی جو کلاسز چل رہی ہیں حدیث کی کتاب کے اوپر، اور شیخ نے کچھ کتابیں بھی جو ہیں شیخ نے جو ہے ہمیں جو ہے مکمل کری ہیں، جیسے اصول ثلاثہ، یہ کتاب جو پوری مکمل اس کی جو ہے تفسیر، اس کی شرح جو ہے وہ شیخ کے یوٹیوب چینل پر ہے۔ دوسری شیخ جو ہے ابھی جو بلوغ المرام پڑھا رہے ہیں وہ بھی جو ہے اس کا پورا باب جو اب تک جیسے پچھلے ہفتے تک جو کلاسز ہوئی وہ کلاس مکمل جو ہے وہ یوٹیوب پر اویلیبل ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے یوٹیوب چینل کو، اور آج کے ڈیٹ میں آپ اس کو کسی بھی بہت سارے ذریعے اس کو دیکھنے کے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے ٹی وی پر لگا سکتے ہیں، آپ ان کو جو ہے ڈاؤن لوڈ کر لیں اس کو جو ہے، اور اس کو پھر مطلب گروپ میں ہی بیٹھ کر کے جو ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ہم لوگ جتنی بھی شیخ کی کلاسز ہو رہی ہیں اس طریقے سے ہم لوگ اس کو لائیو نشر کرتے ہیں، جیسے اب یہ والا پروگرام بھی نشر کر رہے ہیں، اور الحمدللہ کافی لوگ جو ہے سن رہے ہیں مختلف جگہ سے جو ہے۔ تو یہ بھی ایک مطلب رہے گا کہ جیسے شیخ نے بتایا کہ ہم لوگ ایک حلقہ بنا لیں، جیسے بعض جو یہیں کے لوگ، کچھ لڑکے لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں اپنے روم میں بلوٹوتھ اسپیکر لگا رکھا ہے، تو ہم یہاں سے لائیو کر رہے ہیں، انہوں نے موبائل سے اس کو بلوٹوتھ اسپیکر لگا دیا، سب بیٹھ کر کے جو ہے ایک ساتھ جو ہے وہ سن رہے ہیں جو ہے درس کو جو ہے۔ اور شیخ کی جو دوسری کلاس چل رہی ہے وہ فقہ کے اوپر چل رہی ہے، جو کہ ہفتے میں جو ہے 5 دن 15 منٹ کا جو لیکچر جو ہے وہ ہم لوگ نشر کرتے ہیں، وہ 5 دن ہوتا ہے، اور پھر ہر ہفتے اس کا امتحان ہوتا ہے۔ تو وہ بھی ایک کلاس ہے، اس کو بھی جو ہے ہم لوگ جوائن کیا جا سکتا ہے۔ اور شیخ کی جو ہے ایک اور کتاب شیخ پڑھا رہے ہیں جس کو شرح سنت جو منہج کے اوپر، جو کہ بہت ہی زیادہ جو ہے مطلب مفید کتاب ہے، اور جس کو جو ہے شیخ جامعہ اسلامیہ میں جو ہے مدینہ منورہ میں بھی جو ہے اس کتاب کو جو ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، مطلب شیخ کی اس کتاب کو جو وہاں کے اسٹوڈنٹ لوگوں کو بتایا گیا کہ اس کتاب کو، اس لیکچر کو سننے کے لیے اس کو مطلب وہاں پر جو ہے ریکمینڈ کیا جو ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہو رہی ہے کہ وہ بھی جو ہے پورا یوٹیوب پر اویلیبل ہے، اول دن سے جو ہے پورے لاسٹ کلاس جب جو ہوئے وہ پورے وہاں پر موجود ہے۔ تو میں آپ لوگ سے گزارش ہوگی کہ شیخ کے یوٹیوب چینل پر جائیں اور شیخ کے جو ہے واٹس ایپ گروپ سے جو ہے جڑے، مطلب جو ہے اب جیسے شیخ اور بھی جو انڈیا میں دورہ کرتے ہیں اور جو ہے تو ملتا رہے، جو ہے اس طریقے سے ہم لوگ شیخ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ شیخ کو ضائع خیر دے، اور شیخ کو خیر و عافیت سے رکھے، صحت سے رکھے، تاکہ ہم شیخ کے علم سے جو استفادہ جو ہے اٹھا سکے جو ہے۔ بارک اللہ فیک، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ یہ جو شیخ کا جو چینل ہے شیخ کے نام سے ہی ہے، ظفر الحسن، آپ یوٹیوب میں جائیں سرچ کریں ظفر الحسن، آپ کو مل جائے گا۔ تو وہ اپنے آپ اس میں لوگو ہے، شیخ کا نام سے ایک لوگو بنا ہوا ہے، آپ اس کو سبسکرائب، معلوم چل جائے گا کہ شیخ کا چینل جو ہے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں زیڈ سے ہے، ظفر الحسن جو ہے زیڈ سے ہے، یہ دھیان رکھیں جو ہے، ٹھیک۔ اور اگر کچھ بھی واٹس ایپ گروپ بھی ہیں، اور ہمارے یہاں کے کچھ ساتھی لوگ آلریڈی جڑے ہوئے ہیں جو ہے، تو ان سے گزارش یہ ہے کہ مطلب اپنے گھر میں جو ہے اپنے فیملی ممبرس کو جو ہے وہ مطلب ان کو تک پہنچائیں جو یہ چیز جو ہے۔ اور اگر کوئی سوال جواب بھی ہے تو وہاں پر آپ دے سکتے ہیں، ہم یوٹیوب پر جو سوالات آتے ہیں میں شیخ سے ان کو جواب لے کر کے ہم لوگ ان کو واپس یوٹیوب پر بھی ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔ کیا بھائی بہت بات میں نیند آ رہی تھی، کتنے کنٹرول کر رہے تھے، اور خیریت سے ہیں؟ ہاں خیریت سے ہو نا؟ کافی لوگ تھے، اچھا جاؤ۔ ٹھیک ہو نا؟ پھر دوبارہ نہیں آئے آپ، کہاں گیا وہ؟ بھائی بناؤ کوئی مطلب لوڈ ہو رہا ہے تھوڑا سا۔
مختلف جیسا بھی لیکچر ہو گیا وہ آلریڈی سیو بھی ہو جاتا ہے، تو وہاں پر جا کر کے دوبارہ سے سن سکتے ہیں، مطلب اس کو جو ہے دوبارہ سے سن سکتے ہیں. اپنے یہیں کے ساتھی لوگ ہیں جو یہیں کے نا فاروق وغیرہ لوگ روم میں جو ہے نا کچھ لوگ نہیں آ پاتے ہیں، شارجہ میں کلاسز چل رہے ہیں، انہوں نے کیا کر رکھا ہے کہ لائیو چل رہا ہے نا بلوٹوتھ اسپیکر لگا دیا ہے، وہ آرام سے جو رکھ دیجیے، کام بھی کرنا، یہ نہیں کہ آپ کو کسی چیز میں رکے ہوئے چلے، کام لگا دیجیے. اور الحمدللہ لوگ جو ہے کافی لوگ جو ہے کتابیں مطلب رکھ کر کے بھی جو ہے اس سے فائدہ، کیونکہ لائیو چل رہا ہے آپ کو جو ہے، اور اسی وقت لوگ واٹس ایپ پہ سوال بھی کر بھیج دیتے ہیں ایکچولی جو ہے جو پرسنل نمبر پہ، تو شیخ سے ڈسکس کر کے ہاں انا یہ جو 15 منٹ چلا ہے بہت لوگ اس کو خاص کر جو الحمدللہ جو لیڈیز جو ہے بہت زیادہ اس میں سب سے آگے ہیں، مطلب جو بڑھ چڑھ کے جو لیڈیز لوگ کافی حصہ لے رہی ہیں. لیڈیز گھر میں تو خالی رہتے ہیں، خالی رہتی ہے. خالی تو نہیں کریں گے، مجھے تو لگتا ہے کہ سب سے زیادہ بزی لیڈیز ہی رہتی ہے. ہم لوگ تو 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ جاب کرتے ہیں، وہ لوگ کا 24 گھنٹے کا نوکری ہے ایکچولی جو ہے. نہیں تو اس کے لیے تو مشین آنے کے بعد ہی تو کام ہے، کپڑا واشنگ مشین دھوتا ہے. نہیں سر مشین آنے کے بعد بھی تو ایسا نہیں مطلب مشین ہی کیا ہے، مشین آنے کے بعد بھی جو ہے. اچھا جا رہے ہو انشاءاللہ چلے گا دعا میں یاد رکھنا انشاءاللہ. ہاں بیٹے معلوم ہے نا اچھا تو کیا 4-5 سال ہو گئے. فاروق سے ملاقات ہوئی؟ نہیں آج ہی ہے. اچھا انشاءاللہ ابھی سو گیا ہوگا. ہاں چلو لیکن بلا شکر کی اور چلی گئی. اچھا کلاس ہوتی ہے؟ ہاں ہاں دکھائے گا. پانی پیتے میں ادھر کیا ہے بیٹا؟ وہ نارل کا. اچھا اندر بچے لوگ نہیں سنیں گے تو کیا کریں گے؟ بچے لوگ نہیں سنتے ہیں، بڑے